السلام علیکم۔ آج 16 دسمبر ہے اور جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت صبح کے تقریباً 9:30 بجنے والے ہیں۔ آج میں آپ کو پاکستان کی زیادہ تفصیلات کے ساتھ ویدر کی اپڈیٹ دوں گا، اور اس کے علاوہ عرب ورلڈ میں یعنی کہ عرب ممالک میں جو موسم کی صورتحال پیش آنے والی ہے اور جس میں شدت آنے والی ہے اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اس کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لالینا اس وقت ویک کے پوزیشن میں جا رہا ہے، اور دسمبر کے لاسٹ ویک میں یہ ویک ہوگا اور اس کے بعد یہ نیوٹرل کنڈیشن میں جانا شروع ہو جائے گا۔ لالینا کے 3 فیزز ہوتے ہیں: اسٹرانگ، ویک اور نیوٹرل۔ جیسے ہی یہ نیوٹرل میں جائے گا تو اس کے بعد مئی یا جون سے ایل نینو کا ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دور شروع ہو جائے گا۔ مئی یا جون کے بعد ایل نینو جیسے ہی ایل نینو کا ایک فیز آئے گا اس کے بعد پاکستان، انڈیا اور عرب ممالک میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ پاکستان اور انڈیا، بنگلہ دیش، سب کانٹیننٹ کے جتنے ممالک ہیں یہاں پر گرمی کی شدت پچھلے سالوں سے زیادہ محسوس کی جائے گی، اور اس دوران اگر ایل نینو مزید شدت کے ساتھ آتا ہے تو پھر ان جگہوں پر بارش میں کمی کی بھی جو ہے وہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ یہ ایک موسمی ماڈل ہے۔ اس کے مطابق دنیا کے مختلف ممالک میں سوائے شمالی امریکہ، کینیڈا اور سائبیریا کے اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں سردی کی جو صورتحال ہے وہ پہلے جیسی نہیں ہے، اور سردی میں واضح کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اب میں پاکستان میں ڈیموں کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ انڈیا رن آف ریور سے اپنے ڈیمز کو خالی کر رہا تھا، جس کے بعد انڈیا نے اب اپنے ڈیم کو دوبارہ جو ہے وہ بھرنا شروع کر دیا ہے، جس کے بعد پاکستان میں تربیلا ڈیم سے وابڈا اتھارٹی نے پانی کو ریلیز کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ انڈیا گندم کے جو آخری 2 سے 3 پانی لگتے ہیں، یعنی کہ فصل میں جو پانی لگتے ہیں، اس دوران انڈیا اپنے ڈیم کو فل کرے گا اور پاکستان کے لیے ایک بحران کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تازہ ترین سیٹلائٹ کے مطابق اس وقت پاکستان کے زیادہ تر حصوں میں موسم خشک ہے، لیکن چند جگہوں پر دھند کی کیفیت یعنی کہ فوگ کی جو صورتحال ہے وہ برقرار ہے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کے کچھ حصوں میں فوگ جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان میں جو بارش نظر آ رہی ہے، جس کے کچھ امکانات نظر آتے ہیں، وہ دسمبر کے لاسٹ میں 30 یا 31 دسمبر کے بعد پاکستان کے کچھ علاقوں میں بارش کی صورتحال نظر آتی ہے، اور اس دوران کراچی میں بھی کچھ جگہوں پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ بلوچستان کی ساحلی پٹی پر اس دوران بارش کے کچھ امکانات موجود ہیں۔ کوئٹہ، ذوب، کلات، رولالائی، چمن، زیارت، ان جگہوں پر بارش اور برف باری کے امکانات موجود ہیں۔ 3 ماڈلز ہیں۔ 3 ماڈلز کے مطابق جو بلوچستان کے قریب کے ایریاز ہیں، جنوبی اور وسطی پنجاب، بالائی پنجاب کے علاقے، اور جو KPK کے بالکل قریب ہیں بالائی پنجاب کے علاقے، وہاں پر بارش کی کچھ معمولی امیدیں ہیں 30 دسمبر کے بعد، لیکن اس کی جو بیسک شرط ہے وہ یہ ہے کہ MJO سرکل کے اندر اگر پوری طریقے سے چلا جائے گا تو پھر یہ بارش کی امید کم ہو جائے گی۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں بارش اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب MJO فیز 8 سے فیز 1 میں ہو اور یہ سرکل کے اندر پوری طریقے سے نہ جائے، تب پاکستان میں بارش کی امید جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن دنیا کے مختلف موسمی ماڈلز پاکستان کے 30 سے 40% حصوں میں اس دوران بارش کی جو ہے وہ انڈیکیشن دے رہے ہیں، لیکن جنوبی اور وسطی پنجاب کے زیادہ تر حصوں میں اس دوران بارش کی امید نظر نہیں آتی۔ لیکن پاکستان میں جو اسلام آباد کا ایریا ہے، مری کا ایریا ہے، اس کے علاوہ ایبٹ آباد ہے، ہزارہ ڈویژن ہے، مالاگنج ڈویژن ہے، اس دوران 30 یا 31 دسمبر کے دوران یہاں پر چند جگہوں پر بارش اور کچھ جگہوں پر برف باری کے بھی امکانات ہیں۔ لیکن جو گلگت بلتستان کا ایریا ہے، استور کا ایریا ہے، ناران، کاغان، چترال، اسکردو، یہاں پر آنے والے اگلے ہفتے سے یعنی کہ 25 دسمبر کے بعد یہاں پر شدید ترین برف باری کے امکانات موجود ہیں، اور یہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنو اسٹارم بھی آ سکتا ہے پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں۔ تو سیاح حضرات جو یہاں پر ٹریول کرنا چاہتے ہیں
25 دسمبر کے بعد یہاں پر جانے سے گریز کریں، کیونکہ پاکستان کے جو شمالی حصے ہیں یہاں پر شدید ترین برف باری کے امکانات موجود ہیں، اور سنو اسٹارم بھی اس دوران ان حصوں میں آ سکتا ہے، اور اس کی شدت جو ہے اس دنیا کے مختلف ماڈلز کے مطابق اس کی شدت کافی زیادہ نظر آتی ہے۔ یہاں پر تیز ہوائیں چل سکتی ہیں، اس کے علاوہ چند جگہوں پر شدید ترین موسلادھار بارش کے بھی امکانات موجود ہیں۔ اب میں آپ کو عرب ممالک کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آنے والے اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران جیزان میں، ابہا میں، الباحہ میں، اس کے علاوہ کچھ بارشیں جو ہیں معمولی بارش جو ہے وہ مکہ مکرمہ، طائف میں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ حائل کے علاقوں میں، جو ایک سعودی شہر ہے حائل، یہاں پر سینٹرل عرب میں، ریاض میں، اس کے اطراف میں، حفف میں، دمام میں، جبیل میں، یہاں پر جو ہے بارش کے امکانات موجود ہیں۔ لیکن قطر اور بحرین میں اس دوران شدید ترین موسلادھار بارشیں گرج چمک کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ کویت میں اس دوران شدید ترین بارش ہو سکتی ہے۔ اردن میں، لبنان میں، شام میں، ایران میں، عراق میں اس دوران بارش کی امید ہے۔ ایران کی جو ساحلی بندرگاہ ہے بندر عباس اور اس کے اطراف میں اس دوران شدید ترین بارشیں ہو سکتی ہیں۔ افغانستان میں اس دوران شدید ترین بارش اور برف باری کے امکانات ہیں، اور اگر یہ بارش مزید بڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دریائے کابل میں اس دوران طغیانی کی صورتحال پیش آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے شمالی حصوں میں جو دریائے کابل کے قریب ہیں وہاں پر تھوڑی سی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ آنے والے اگلے 72 گھنٹوں کے دوران عرب ممالک میں بارش کی شدت میں واضح طور پر اضافہ دیکھا جائے گا، جس کے بعد چند علاقوں میں شدید ترین موسلادھار گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اس دوران چند جگہوں پر سیلاب کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس دوران عمان میں، مسقط، عبری، رستاق، ان جگہوں پر بھی بارش کے امکانات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، لیکن بارش کے زیادہ جو امکانات ہیں وہ 19 سے 21 دسمبر کے درمیان ان جگہوں پر زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ جدہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور اس کے علاوہ تبوک کا ایریا ہوگا، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، ان جگہوں پر آنے والے اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران تیز ہوائیں چل سکتی ہیں، جس کی سپیڈ 50 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ایران کے جو بالائی حصے ہیں، ساحلی علاقے ہیں، اس دوران یہاں پر شدید ترین موسلادھار بارش جو ہے ہو سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا لنک آگے شیئر کر دیں، کیونکہ موسم کی جو صورتحال ہے وہ آنے والے اگلے کچھ دنوں کے دوران شدید ترین خراب ہو جائے گی، اور اگر آپ اس لنک کو آگے فارورڈ کریں گے تو لوگوں کو بر وقت جو ہے اپڈیٹ اس چینل کے تھرو مل جایا کرے گی۔